اقرار کر دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اے اللہ تیرے علاوہ الہ کوئی نہیں، اس کا مطلب یہ ہے ہم اپنے دل سے اس بات کو مانتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، اللہ کے سوا کوئی رازق نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے سوا کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی رزق دینے والا نہیں۔ کائنات کے اندر اللہ رب العزت کے سوا کوئی انسان کے لیے معبود ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے تمام تر یہ اپنی صفات کو بیان کر دیا، تمام تر صفات کو کھول کے بیان کر دیا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے، لوگوں کو الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہ وحدہ لا شریک کا فضل و احسان کہ جس نے اس بابرکت دن میں ہمیں اپنے گھر آنے کی توفیق عطا فرما کے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم اس کے گھر میں آ سکیں۔ کائنات میں انسان کو ہر چیز کا تعارف ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ کون کیا ہے، فلاں چیز کی حقیقت کیا ہے، فلاں چیز کے فوائد کیا ہے، کون سی چیز مجھے فائدہ دے گی، کون سی چیز مجھے نقصان دے گی۔ انسان ہر چیز کے بارے میں یہ جانتا ہے، لیکن اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر، فرمایا قسم ہے زمانے کی، دن رات کی، وقت کی، کہ انسان خسارے میں جا رہا ہے، نقصان میں جا رہا ہے۔ قسم اٹھائی زمانے کی، عصر کی، عربی میں عصر زمانے کو بھی کہتے ہیں۔ ایک اس کا مطلب عصر کے وقت کی، قسم اٹھا کے جب کسی چیز سے پہلے قسم اٹھائی جائے تو اس کے اندر وہ جو بات ہوتی ہے بڑی پکی بات ہوتی ہے، پختہ بات ہوتی ہے۔ تو فرمایا مجھے قسم ہے زمانے کی، انسان نقصان کے اندر جا رہا ہے۔ اب بندہ سوچ میں پڑ جاتا ہے
کہ میرے پاس بظاہر میں کاروبار کرتا ہوں، مجھے فائدہ ہے، میرے پاس عزت ہے، میرے پاس فائدے کی چیزیں ہیں، لیکن اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں ان الانسان، کہ بے شک ساری انسانیت خسارے میں جاتی ہے، نقصان میں جا رہی ہے۔ اگر بظاہر فائدہ نظر بھی آتا ہے پھر بھی نقصان ہے۔ ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ فرمایا ساری کائنات جو نقصان میں جا رہی ہے، اے اللہ پھر ہمیں کچھ ایسا راستہ بتائیں، کچھ ایسی چیزیں بتائیں کہ جس کی وجہ سے ہم اس نقصان سے نکل کے فائدے والی زندگی میں آ جائیں، ہم اس نقصان کی چیز سے بچ جائیں، اس سے نکل جائیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ایک میں تمہیں پروگرام دیتا ہوں چند چیزوں کا، وہ اگر تم اپنا لو تو تم ان بندوں سے نکل جاؤ گے جو نقصان میں جانے والے ہیں، تم نقصان والوں کی صف سے ہٹ کے فائدے مند لوگوں کی صف میں چلے جاؤ گے۔ فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ فرمایا جس شخص کے اندر یہ چار چیزیں ہیں وہ نقصان سے بچ جاتا ہے، وہ فائدے والے لوگوں میں شامل ہو جائے گا۔ فرمایا سب سے پہلے الا الذین آمنوا، نمبر ایک وہ ایمان لے کے آئے، نمبر دو وعملوا الصالحات، اس کے اعمال ٹھیک ہوں، نمبر تین وتواصوا بالحق، وہ حق بات لوگوں کو بتائے، لوگوں کے سامنے بیان کرے، وتواصوا بالصبر، اور اس حق کے بتانے کے نتیجے میں اگر اسے کوئی مشکل پیش آتی ہے، اگر لوگ مخالفت کرتے ہیں، وتواصوا بالصبر، پھر صبر سے برداشت کرے۔ چار چیزیں بیان کی۔ نمبر ایک آمنو، اس کا مطلب یہ کہ عقیدہ ٹھیک ہو، وعملوا الصالحات، عمل سنت کے مطابق ہو، وتواصوا بالحق، اور حق کی بات کو بتائے، وتواصوا بالصبر، اور حق کے نتیجے میں جب انسان حق کی بات کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں اسے کسی چیز کو برداشت کرنا پڑتا ہے، اسے اس حق بیان کرنے کی پاداش میں مخالفت برداشت کرنی پڑتی ہے، ملامت کی پرواہ کرنی پڑتی ہے کہ اپنے بھی ملامت کرتے ہیں، پرائے بھی ملامت کرتے ہیں۔ فرمایا وتواصوا بالصبر، پھر جب اسے حق کے بیان کرنے کے نتیجے میں یہ مشکل پیش آئے تو اس کے اوپر صبر کرے۔ یہ چار چیزیں اگر انسان میں جمع ہو جائیں گی تو وہ نقصان سے نکل کے وہ فائدے والے لوگوں کی صف میں شامل ہو جائے گا۔ اب ان چار چیزوں میں سے پہلی چیز آمنو، انسان ایمان لے کے آئے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے یہاں سب سے پہلے انسان کے عقیدے کی بات کی ہے۔ ایمان کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہوتے ہیں۔ فرمایا ایمان مضبوط ہو، ایمان پختہ ہو۔ انسان یہ چاہتا ہے، اگر کوئی چھوٹا ہے وہ بھی یہ چاہتا ہے، اگر کوئی بزرگ ہے بڑا ہے وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ میں نقصان سے نکل کے فائدے والی زندگی میں چلا جاؤں۔ تو فرمایا سب سے پہلے ایمان کو دیکھ لے، اپنے ایمان کی فکر کر۔ اگر تیرے اندر ایمان موجود ہے، تیرے اندر ایمان پختہ ہے، تو پھر تو ان لوگوں کی صف میں شامل ہونے کے لائق بن گیا ہے کہ جو فائدے والے لوگ ہیں، جن کو اللہ نے دنیا میں بھی فائدہ دینا ہے، جن کو اللہ نے آخرت میں بھی فائدہ دینا ہے۔ فرمایا ان کی پہلی صفت ایمان ہوگی، وہ عقیدے کے لحاظ سے ان کا عقیدہ درست ہوگا، وہ عقیدے کے لحاظ سے مضبوط ہوں گے، ان کا عقیدہ وہ ہوگا جو قرآن بیان کرتا ہے، ان کا عقیدہ وہ ہوگا جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بیان کرتے ہیں۔ اب عقیدے کے اندر دو چیزیں بڑی اہمیت کی حامل، نمبر ایک وجود باری تعالی، نمبر دو توحید باری تعالی۔ اس بات کو سمجھیے گا،
کہ عقیدے کی بنیاد کیا چیز ہے، عقیدہ کس چیز پہ اپنا وجود برقرار رکھتا ہے، اور مسلمان کے عقیدے کی اساس اور بنیاد کیا ہے۔ نمبر ایک، وجود باری تعالی، کہ اللہ رب العزت کو مانا جائے، اللہ کے وجود کو تسلیم کیا جائے کہ اس کائنات کے بنانے والا کوئی خالق موجود ہے، اس کائنات کو چلانے والا کوئی رازق موجود ہے، اس کائنات کو وجود دینے والی کوئی ذات موجود ہے۔ اسے وجود باری تعالیٰ کا عقیدہ کہتے ہیں کہ مسلمان کے اوپر یہ لازمی ہے کہ وہ ایک بنانے والے کو مانے کہ جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے، جس نے اس کائنات کو بنایا ہے۔ دنیا کے اندر کچھ لوگ وہ موجود ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ کائنات کو بنانے والا کوئی نہیں، بلکہ یہ خود بخود وجود میں آ گئی، خود بخود بن گئی ہے، یہ ایک قانون کے تحت چل رہی ہے، خود بنتی ہے، خود بگڑتی ہے، تغیر ہے، زمانہ ہے، یہ تمام تر چیزیں خود چلتی ہیں۔ ان لوگوں کو دہریہ اور ملحد کہتے ہیں کہ جو لوگ خالق کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے، اللہ رب العزت کو ماننا تو دور کی بات، وہ کہتے ہیں اس کائنات کا خالق ہے ہی کوئی نہیں، کائنات خود بخود بن گئی تھی، یہ ایک نقطے پہ تھی، پھر وہاں سے اس نے بڑھنا شروع کیا، اس کے نتیجے کے اندر یہ پھر خلا بنی، اس میں مادی چیزیں بنی، پھر کوئی زمین بن گیا، کوئی چاند بن گیا، کوئی سورج بن گیا، مختلف چیزوں سے وجود بنتے چلے گئے۔ لیکن مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ کائنات خود بخود نہیں بنی، بلکہ اس کائنات کو بنانے والی ایک ذات موجود ہے جس نے اس کائنات کو وجود دیا۔ ہماری پہلی دلیل یہ ہے کہ دنیا کے اندر ہر چیز جو ہمارے سامنے ہے، اگر اس کا وجود پہلے نہیں تھا پھر بن گیا، اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی بنانے والا موجود ہو۔ اگر ایک کرسی ہے، ایک عمارت ہے، اس کا وجود پہلے نہیں ہوتا، وہ پھر بن جاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بنانے والا کوئی موجود ہے۔ ایک جگہ پہ آپ گزرے، وہاں کوئی عمارت موجود نہیں تھی، لیکن کچھ عرصے کے بعد آپ وہاں سے گزرتے ہیں، ایک عمارت تعمیر ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس عمارت کے بنانے والا کوئی ہے۔ آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس عمارت کو کسی نے ضرور بنایا ہے، اس کے بنانے والے کی طرف ذہن جاتا ہے۔ کبھی یوں نہیں ہوتا کہ یہ عمارت پہلے نہ ہو پھر خود بخود بن جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اگر ایک کرسی ہے، یہ بھی خود بخود نہیں بن سکتی۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا جو خالق کے وجود کو نہیں مانتا تھا۔ یہ بندہ آ کے کہنے لگا کہ اے مسلمانوں، میں نے تمہارے امام سے مناظرہ کرنا ہے، میں اس کائنات کے خالق کو نہیں مانتا۔ حضرت امام صاحب فرمانے لگے ٹھیک، تیرا اور میرا مناظرہ طے ہو گیا، مناظرہ فلاں وقت فلاں جگہ پہ ہوگا۔ وہ کہنے لگا جی ٹھیک ہے، میں فلاں وقت میں فلاں جگہ پہ پہنچ جاؤں گا۔ مناظرے کا وقت طے ہو گیا، لوگ اس دن فلاں جگہ پہ پہنچ گئے جس جگہ پہ مناظرہ ہونا تھا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ابھی اس جگہ پہ نہیں پہنچے۔ یہ دہریہ اور ملحد وہاں جا کے کھڑا ہو گیا، لوگوں کو اپنے گرد جمع کرنے لگا۔ جمع کرتے کرتے جب دیکھا کہ وقت اوپر ہو گئے، ابھی مسلمانوں کے امام نہیں آئے، ابھی مسلمانوں کے عالم تو نہیں پہنچے، کہنے لگا اے مسلمانوں، اگر تمہارے عالم کے پاس کوئی دلیل ہوتی وہ اپنے وقت پہ مناظرے پہ پہنچ جاتا، اپنے وقت پہ مناظرے پہ نہیں پہنچے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے عالم کے پاس دلیل کوئی نہیں۔ حضرت امام صاحب کچھ وقت گزرا، تشریف لے کے آئے، وہ ملحد اور دہریہ کہنے لگا کہ آپ نے وقت اوپر کیوں لگا دیا؟
آپ اپنے وقت پہ پہنچ جاتے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے کہا بھائی بات یوں ہے، میں نے جس جگہ پہ آنا تھا میرے گھر کے درمیان اور اس جگہ میں ایک دریا پڑتا ہے، میں نے اس دریا کو کراس کر کے آنا تھا۔ میں صبح اپنے گھر سے نکلا، نکلنے کے بعد دریا کے کنارے پہنچا۔ جب میں دریا کے کنارے پہنچا، دریا کے کنارے کوئی کشتی موجود نہیں تھی، دریا کے کنارے کوئی ایسی چیز نہیں جس پہ سوار ہو کے میں دریا کے دوسرے کنارے پہ پہنچ جاتا۔ میں کچھ دیر وہاں انتظار کرتا رہا۔ ایک وقت یوں آیا، میں نے دیکھا دریا کے کنارے ایک درخت تھا، وہ درخت خود بخود کٹ گیا، اس درخت کے پٹے تیار ہوئے، وہ تختے بن گئے، ان تختوں کی ایک کشتی تیار ہو گئی، وہ تیار ہو کے دریا کے اندر میرے سامنے آئی۔ میں اس کے اوپر سوار ہو کے دریا کے دوسرے کنارے پہ پہنچ گیا۔ اب اس دیریے اور ملحد نے جب یہ بات سنی زور سے ہنسنے لگا، کہا مسلمانوں اپنے عالم کی بات تو سنو، بھلا عقل اس بات کو مانتی ہے کہ ایک کشتی خود بخود بن جائے، درخت کے خود بخود تختے تیار ہو جائے، پھر ان تختوں کی کشتی خود بخود دریا کے اندر آ جائے، آ کے وہ پھر چلنے لگے؟ اس بات کو عقل نہیں مانتی۔ وہ کہنے لگا اپنے عالم کو بات سمجھاؤ، یہ تو عام سی بات ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضرت امام صاحب رحمت اللہ علیہ کہنے لگے، اس دہریے کو مخاطب کر کے کہا کہ تیری عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی، ایک درخت خود بخود زمین سے کٹ جائے، زمین سے کٹنے کے بعد اس کے تختے تیار ہو جائیں، پھر اس کی کشتی تیار ہو اور مجھے لے کے اس کنارے پہ پہنچ جائے، تیری بات اس عقل کو تسلیم نہیں کرتی کہ ایک چھوٹی سی کشتی یہ خود بخود بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتی۔ کہنے لگے کہ جب ایک تختی اور ایک کشتی یہ خود بخود بن نہیں سکتی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چھوٹی سی چیز کے بنانے کے لیے بھی ایک بنانے والے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ خود بخود نہیں بن سکتی۔ ایک چھوٹی سی کشتی جب خود بخود نہیں بن سکتی، اس کے بنانے والے کی ضرورت ہوتی ہے جو اسے وجود دے، تو یہ ساری کائنات بھی یہ خود بخود بن نہیں سکتی، اس کے بنانے والے کی بھی ضرورت ہے جو اس کو وجود دے۔ کشتی کے بنانے والے کو مستری اور مزدور کہتے ہیں، جو کشتی کو وجود دے گا۔ کائنات کے بنانے والے کو خالق کہتے ہیں، اور میرے خالق کی پہچان یہ ہے کہ ہم اسے اللہ کہتے ہیں۔ کائنات کے بنانے والے کی ضرورت، اسے ہم اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ جب کائنات کے اندر کوئی چھوٹی سی چیز یہ خود بخود وجود نہیں پا سکتی، اس کا مطلب یہ ہوا چھوٹی سی چیز بننے کے لیے یہ بنانے والے کی محتاج ہے، چھوٹی سی چیز وجود پانے کے لیے بنانے والے کی محتاج ہے۔ اسی طرح کائنات بھی بننے میں، اپنے وجود میں کسی کارساز کی، کسی بنانے والے کی محتاج ہے جو اس کو وجود دے گا، جو اس کو بنائے گا، جو اس کو بنا کے انسان کے رہنے کے لائق بنائے گا۔ تو ہماری دلیل سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اس کائنات کا ایک خالق موجود ہے، تو مسلمان پہ لازم ہے وہ وجود باری تعالیٰ پہ ایمان رکھے۔ ایمان کا پہلا حصہ کہ اللہ کے وجود کو مانا جائے، نمبر 2 ایمان کا دوسرا حصہ توحید باری تعالیٰ۔ ہم مسلمان اللہ کے وجود کو بھی مانتے ہیں کہ کائنات کے بنانے والی ایک ذات موجود ہے، اور اس کے ساتھ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے کائنات کو بنایا ہے، اور اللہ ہی نے کائنات کو بنایا ہے، اللہ ہی کائنات کا خالق ہے، اور اللہ ہی کائنات کا خالق ہے۔ اللہ نے کائنات کو رزق دیا اور اللہ ہی نے رزق دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ وحدہ لا شریک اپنی خالقیت میں اکیلا ہے، وہ اکیلا بادشاہ جس نے زمین کو بنایا ہے، جس نے آسمان کو بنایا ہے، جس نے درختوں کو بنایا ہے، جس نے درندوں اور پرندوں کو بنایا ہے، جس نے چرندوں کو بنایا ہے، اسی نے زمین کو
وجود دیا، اسی نے سورج کو وجود دیا، اسی نے چاند کو وجود دیا۔ وہ اکیلا تھا، نہ کل اس کے ساتھ کوئی موجود تھا جو اسے مشورے دیتا کہ اے اللہ تو اس طرح بنا لے۔ کہا اللہ کو مشورے دینے والا بھی کوئی نہیں، اللہ کے ساتھ مشیر بھی کوئی نہیں، اللہ کا وزیر بھی کوئی نہیں، اللہ کے ساتھ کوئی مدد کرانے والا بھی کوئی نہیں۔ مسلمانوں کا عقیدہ یہ بن گیا کہ ہم اللہ کو اکیلے مانتے ہیں۔ اگر کائنات بنانے کی باری آئی، اللہ وحدہ لا شریک نے اس کائنات کو اکیلے بنایا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں مجھے بنانے کے لیے کسی چیز کی محتاجی کی ضرورت نہیں پڑتی، میں بنانے کے اندر کسی چیز کا محتاج نہیں ہوں، کسی کائنات کی چیز کے بنانے کے لیے مجھے کسی وقت کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ اگر چاہوں ایک لمحے کے اندر میرا امر کن ساری کائنات کو تخلیق کر سکتا ہے، اگر چاہوں میری کائنات کے اندر میرا امر کن اس کائنات کو چلا سکتا ہے، میرا امر کن اس کائنات کو لپیٹ سکتا ہے۔ کائنات کے بنانے میں بھی میں اکیلا ہوں، کائنات کے چلانے میں بھی میں اکیلا ہوں، کائنات کو پھر لپیٹنے میں بھی اللہ اکیلا ہے۔ ساری کائنات کے اندر مسلمانوں کا عقیدہ یہ بن گیا، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہم اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، اللہ کے ساتھ کوئی خالق نہیں مانتے۔ اب دو چیزیں بن جائیں گی، ایک چیز اللہ کے ساتھ کسی اور خدا کو مانا جائے، نمبر دو خدا کو ماننے کی بجائے اللہ کے وجود کا انکار کر دیا جائے۔ جو خدا کے وجود کا انکار کرے اسے ملحد اور دہریہ کہتے ہیں، اور جو اللہ کے ساتھ کسی اور خدا کو مانے اسے مشرک اور کافر کہتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کا عقیدہ راہ اعتدال والا، ہم اللہ کے وجود کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ کسی اور خالق کو نہیں مانتے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے اللہ وحدہ لا شریک اکیلا، وہ تمام تر چیزوں میں اکیلا ہے۔ اس کے اوپر دلیل دینے کے لیے میں قرآن مقدس نے ایک عقلی دلیل پیش کی، فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ اے لوگو اگر کائنات کے اندر دو خدا موجود ہوتے پھر کائنات کا نظام نہیں چل سکتا۔ اس کی دلیل سمجھنے کے لیے اس بات کو سمجھے، ہمارے علاقے کے اندر ایک کہاوت مشہور ہے کہ ایک غار کے اندر دو شیر نہیں رہ سکتے، ایک میان کے اندر دو تلواریں نہیں، ایک گھر کے اگر دو سربراہ بن جائے پھر اس گھر کا چلنا بڑا مشکل اور ناممکن ہو جاتا۔ اللہ نے یہی دلیل سمجھائی ہے، فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا موجود ہوتا، اے لوگوں ذرا عقل سے سمجھو، اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا موجود ہوتا تو پھر تو بڑا فساد ہو جاتا۔ اللہ فساد کیسے؟ کہ ایک خدا یہ کہتا کہ سورج کو مشرق سے نہیں مغرب سے طلوع کرو، مشرق کے اندر غروب کر دو، دوسرا خدا کہتا نہیں سورج کو شمال سے طلوع کرنا ہے۔ ایک کا حکم اور ہوتا، دوسرے کا حکم اور ہوتا، اس سے فساد مچ جاتا۔ ایک خدا کہتا جی زندگی یوں دو، دوسرا کہتا موت یوں دو۔ فرمایا اگر دو خدا ہوتے بڑا فساد مچ جاتا، ان کے اندر ٹکراؤ ہوتا، یہ زمین کا نظام نہ چلتا، کائنات کا نظام نہ چلتا، دنیا کا نظام نہ چلتا۔ تو یہ کائنات کا نظام چلنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو چلانے والا اللہ ہے، اور اس کو چلانے والا اللہ صرف اکیلا ہے۔ اگر خدا کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ہوتا پھر اس کائنات کا نظام نہ چل سکتا۔ یہ نظام ہمارے سامنے جب چل رہا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اکیلا اللہ چلا رہا ہے۔ اگر گھر کا نظام ہو، ایک گھر کے نظام کو دو بندے چلائیں وہ نہیں چل سکتا۔ ایک بندہ کہے گا بھائی یوں فیصلہ کرو، دوسرا کہتے نہیں یوں فیصلہ کرو۔ نظام گھر کا نہیں چل سکتا، کائنات کے اندر بھی اگر دو خدا ہوں پھر یہ نظام نہیں چل سکتا۔
تو ایمان کا دوسرا جز یہ کہ انسان اللہ کی توحید کا اقرار کرے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں وحدہ لا شریک ہوں، میرے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ اگر میں کسی انسان کو وجود دیتا ہوں وہ وجود دینا بھی میری مرضی پہ ہے، مجھے کوئی مشورہ نہیں دے سکتا کہ بھئی اس کو وجود نہ دو، کیونکہ ہم سب موجود ہیں۔ ہم میں سے کوئی بھی اپنی مرضی سے اس دنیا کے اندر نہیں آیا، اللہ نے پیدا کر دیا، پھر ہم اپنی مرضی سے موت نہیں مانگتے، اللہ جس کو چاہتے ہیں موت دے دیتے۔ اللہ رب العزت فرمانے لگے یَهْبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ جسے چاہتا ہے بیٹا عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں دے دیتا ہے۔ فرمایا یہ اللہ کی چاہت پہ ہے، اللہ نے جسے چاہا، جس کے ساتھ ارادہ کیا وہ اس کو بیٹی دے گا، جس کے لیے چاہت کا ارادہ کرے وہ اس کو بیٹے دے گا، جس کو چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں دے دیتے، جس کو چاہتا ہے بے اولاد کر دیتے۔ فرمایا یہ میری منشا پہ ہے، اگر میں کسی کو اولاد نہ دوں پھر ساری کائنات بھی مل کے زور لگا لے وہ اس انسان کو اولاد والا نہیں کر سکتی۔ اگر میں کسی کو اولاد والا کر دوں پھر کائنات کے اندر کوئی بھی اسے بے اولاد نہیں کر سکتا۔ اگر چاہوں تو بیٹے دے دیتا ہوں، چاہوں تو بیٹیاں دے دیتا ہوں، بیٹے اور بیٹی کے دینے کے اندر بھی تمہارا اختیار نہیں ہوتا، یہ اللہ کی چاہت ہوتی ہے کہ فلاں بندے کو بیٹا عطا کر دوں، فلاں بندے کو بیٹی عطا کر دوں، یہ میرے اللہ کی چاہت پہ منحصر تھا۔ ایام جاہلیت کے اندر چلیے مکہ کا ایک رواج تھا، یہ حضور علیہ السلام کی آمد سے پہلے وہ بیٹیوں کو بڑا برا سمجھتے تھے۔ اگر کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی اس کے گھر کے اندر صف ماتم بچھ جاتا، اس کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا۔ اسلام آیا، حضور علیہ السلام کے قدموں کی برکت تھی، اسلام نے عورت کو عزت عطا کر دی، عورت کو اشرف بنا دیا، اس کو شرف والا بنا دیا۔ ذرا پہلے تو چلیے نا، اگر کسی سردار کے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی اس کا رنگ متغیر ہو جاتا۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ، اللہ کا قرآن کہتے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ اگر کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی، وہ بندہ موجود تھا، آیا اور بھائی تیرے گھر کے اندر اولاد ہوئی ہے، وہ پوچھتا جی اولاد میں کیا پیدا ہوا، کہتے جی بیٹی پیدا ہوئی ہے، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اس کے چہرے کا رنگ بگڑ جاتا۔ اب وہ چاہتا یہ تھا میں اس بیٹی کو زندہ دفن کر دوں، زمین کے اندر دبا دوں، وہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے، بیٹیوں کو زندہ دفنا دیتے۔ کیوں؟ وہ یہ چاہتے تھے کہ ہمارے گھر میں بیٹیاں پیدا نہ ہو، ہم تو بیٹوں کی خواہش رکھتے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے مجھے اور آپ کو یہ عقیدہ دیا، اے مسلمانوں وہ جاہلیت کی رسم و رواج کو نہ اپنانا۔ اگر میں کسی کو بیٹی دے دوں پھر بھی راضی رہنا، اگر کسی کو بیٹا دے دوں پھر بھی راضی رہنا، یہ نہ ہو مشرکین مکہ کی طرح تمہارے چہروں کے رنگ بھی بدل جائیں، تم بھی دل کے اندر وہ جاہلیت کی باتوں کو پال کے بیٹھ جاؤ۔ اب وہ جب جاہلیت کے اندر مشرکین مکہ کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی وہ لے کے چل پڑتے کسی ویرانے کی طرف، کسی جنگل کی طرف، اور جا کے بیٹی کو زندہ دفن کر دیتے۔ اللہ کا قرآن کہتے جب قیامت کا دن ہوگا اللہ رب العزت ان معصوم بیٹیوں کو جن کو مشرکین مکہ نے زندہ دفنایا ان کو نکالیں گے، ان کو زندہ کر کے پوچھا جائے گا اے معصوم بچی جسے مشرک لوگ زندہ دفناتے تھے، بتانا تیرا کیا قصور تھا جس کی وجہ سے تجھے زندہ دفنا دیا گیا۔ وہ کہے گی میرا تو کوئی قصور نہیں۔ اب مشرکین نے بڑے بڑے ظلم کیے، اللہ وحدہ لا شریک نے مسلمان کو عقیدہ دیا کہ اے مسلمانوں تمہارا عقیدہ وہ ہونا چاہیے جو قرآن کے مطابق ہو، تمہاری بات وہ ہونی چاہیے جو پیغمبر علیہ السلام کی بات کے مطابق ہو۔ وہ تو یہ سمجھتے تھے اگر بیٹی ہوگی یہ تو نحوست کی بات ہے، فرمایا نہیں یہ نحوست کی بات نہیں ہے، میں نے تو عورت کو عزت عطا کی ہے،
ہے، عورت کو مقام عطا کیا ہے، یہ اسلام کی برکت تھی۔ وہ بیٹی جسے کبھی زندہ درگور کیا جاتا تھا، جب وہ میرے پیغمبر علیہ السلام کے قدم لگے اللہ نے اس کو عزت سے سرفراز کر دیا۔ حضور علیہ السلام کو بیٹیاں عطا کی گئی اور دنیا والوں کو بتایا بیٹیاں یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہوتی، یہ ذلت کی بات نہیں ہوتی، یہ تو شرف کی بات ہوتی ہے، یہ تو عزت کی بات ہوتی ہے۔ وہی عورت جو کبھی ذلیل تھی اللہ نے اسے مقام دیا، کبھی ماں کا درجہ بن کے آ گئی، کبھی بیٹی کا درجہ مل گیا، کبھی بہن اور کبھی بیوی کا درجہ مل کے اللہ نے اس عورت کو عزت عطا کر دی۔ یہ صرف اسلام کی برکت سے ہے۔ جب اسلام سے پہلے عورتوں کو اور بچیوں کو زندہ دفنایا جاتا تھا، ان کو کوئی حق نہیں ملتا۔ اسلام وراثت کے حقوق کے مطابق بیٹی کو بھی حصہ دیتا ہے، بہن کو بھی حصہ دینے کا کہتا ہے۔ یہ اسلام نے عزت دی تھی۔ حضور علیہ السلام نے بیٹیوں کو عزت سے سرفراز فرمایا کہ ایک موقع کے اوپر جب نبی علیہ السلام کے پاس ایک عورت کو قید کر کے لایا گیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اے بلال اس عورت کے چہرے پہ کپڑا ڈال دے، اس کے چہرے پہ چادر ڈال دے۔ حضرت بلال فرمانے لگے، آپ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تو کافر کی بیٹی ہے، یہ مسلمان کی بیٹی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بلال بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے کافر کی ہو چاہے مسلمان کی ہو، تو آج اس کے چہرے پہ کپڑا ڈالے گا، کل قیامت کے دن رب تیرے گناہوں پہ پردہ ڈالے گا۔ یہ اسلام جو عزت عطا کرتا ہے۔ اب عقیدہ کیا ملا کہ بیٹی ہو تو یہ دینے والے بھی اللہ کی ذات ہے، بیٹا ہو تب بھی اللہ دیتا ہے۔ یہ مسلمان کو عقیدہ دیا گیا کہ یہ اللہ کی چاہت پہ منحصر ہے۔ اگر انسان کچھ چاہتا ہے وہ اللہ کی چاہت کو بدل نہیں سکتا۔ میں جتنا زور لگا لوں میں اللہ کے ارادے کو بدل نہیں سکتا۔ یہ اللہ کی تقدیر کے فیصلے ہیں، ان فیصلوں کے اوپر راضی رہنا، کبھی ان کے اندر میم اور میخ نہ نکالنا، اپنے عقیدے کو پختہ رکھنا۔ لیکن میں مسلمانوں سے یہ گزارش کرتا ہوں، ہمارا مسلمان اپنے عقیدے کو چھوڑ بیٹھا، قرآن کو چھوڑ بیٹھا، ہمیں اولاد کے لیے ضرورت پڑی، ہم نے جا کے جناب انسانوں کے در پہ دستک دینا شروع کی۔ کبھی کسی انسان کے پاس جاتے ہیں، کبھی کسی انسان کے پاس جاتے ہیں کہ ہمارے لیے فلاں کر کے اولاد کا انتظام کر دو، اولاد کا بندوبست کر دو۔ کبھی دربار والے کے پاس جائیں گے، کبھی کسی پیر فقیر کے پاس جائیں گے کہ اور عقیدہ یہ بنا لیں گے فلاں پیر فقیر اولاد دے سکتے۔ میرے دوستو یہ قرآن کا عقیدہ نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا، 25 سپارے کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں لوگوں کوئی پیر چاہے، کوئی فقیر چاہے، کوئی قبر والا چاہے، کوئی علم والا چاہے، کوئی ولی چاہے، وہ کسی کو کچھ نہیں دے سکتا۔ اولاد دینا یہ اللہ کا کام ہے، جسے چاہے دے دے، جس سے چاہے لے لے، کوئی بھی اس کے اندر دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ لیکن جب میرا اور آپ کا عقیدہ قرآن سے ہٹ جائے گا، ہم قرآن کو نہیں مانیں گے، اپنی بات کو اپنی خواہشات کی پیروی کریں گے، پھر جب اولاد کی ضرورت پڑے گی ہم لوگوں کے دروازوں پہ جائیں گے، کبھی کسی پیر کے دروازے پہ، کبھی کسی فقیر کے دروازے پہ، کبھی کسی قبر والے کے دروازے پہ اور کبھی کسی جانور کے دروازے پہ، اور اس کو اپنا اولاد دینے والا سمجھیں گے۔ یہ پھر عقیدہ قرآن کے خلاف ہوگا، یہ عقیدہ قرآن کے ساتھ ٹکرائے گا، یہ عقیدہ مسلمان کے عقیدے کے ساتھ ٹکرائے گا۔ قرآن مجھے اور آپ کو اس بات کی دعوت دیتا ہے مسلمان عقیدہ تیرا پختہ ہونا چاہیے کہ کائنات کے اندر اللہ کے علاوہ اولاد دینے کا اختیار کسی کے پاس نہیں ہے۔ اگر اولاد مل جائے تو یہ بھی اللہ کی عطا ہے، اگر وہ اولاد نہ دے یہ بھی اللہ کی عطا ہے۔ میرا اور آپ کے ذمے لازمی یہ ہے اگر ملے تب بھی اس کا شکر ہے، اگر وہ نہ دے پھر بھی ہم اس کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے۔ ہم نے کیا کیا؟ اب لوگ کیا کریں گے؟ یار فلاں بندے کے پاس چلے جاؤ اولاد دیتے ہیں، بڑی بڑی کہاوتیں مشہور ہیں، ادھر پیر لے ککڑ تے دے پتر، لے ککڑ تے دے پتر۔ اسی طرح اور بڑے بڑے، میں پاک پتن تے آن کھلوتی بیڑی میری بننے لا، بڑے عجیب عجیب جملے مشہور کیے ہوئے۔ فلاں دربار پہ جاؤ گے بیٹا نہیں ہو رہا نا، ادھر جاؤ
فلاں کے پتھر پھینکو یہ ہوگا بیٹا ہو جائے گا. کسی کی بیٹیاں ہوتی ہیں، فرمایا ادھر چلے جاؤ فلاں پیر فقیر ہے اس کے پاس جاؤ وہ تمہیں بیٹے دے گا. قرآن کہتا ہے کائنات کے اندر اللہ نے اولاد کا اختیار کسی کو نہیں دیا. جب اللہ چاہتا ہے کسی کو پیدا کرنا، اس بندے کی زندگی کب شروع ہوگی، یہ مرد ہوگا یہ عورت ہوگی، یہ لکھ دیا جاتا ہے. فرمایا ہر چیز اللہ کے ارادے میں لکھی ہوئی. کائنات بننے سے پہلے اللہ نے اپنے علم کے مطابق سب کچھ لکھ دیا. اب اللہ نے اگر بیٹا لکھ دیا ہے قسمت کے اندر پھر مل جائے گا، اگر نہیں لکھا ہوا نہیں ملے گا. تو یہ بات قرآن بتاتا ہے کہ اگر انسان کے پیدا ہونے سے پہلے اس کا وہ مقدر لکھ دیا گیا، یہ مرد ہوگا یہ عورت ہوگی، یہ نیک ہوگا یہ بد ہوگا، یہ امیر ہوگا یہ غریب ہوگا، یہ اللہ کی مرضی کے مطابق اللہ کی قضا میں لکھے فیصلے. فرمایا ان فیصلوں کو کوئی نہیں ٹال سکتا. یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ نے اپنے اختیار کے اندر رکھی ہیں، اللہ نے اپنے قبضہ قدرت کے اندر رکھی، کوئی بھی ان کے اندر دخل اندازی نہیں کر سکتا. فرمایا یہ میری چاہت پہ منحصر ہے، میری چاہت پہ منحصر ہے، میری رضا پہ منحصر ہے. مسلمان کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے میں اللہ کے لیے جیتا ہوں. زندگی کے اندر اگر کوئی خوشی ملتی ہے یہ اللہ کا شکر ہے، زندگی کے اندر اگر کوئی غم ملتا ہے یہ اللہ کی رضا ہے، اس پہ بھی راضی رہنا چاہیے. مسلمان کا عقیدہ پختہ ہونا چاہیے. اگر دنیا کے اندر تمہارے اوپر کوئی ظلم ہو جائے، دنیا کے اندر مسلمان کے اوپر کوئی مصیبت آ جاتی ہے، یہ پھر بھی اللہ کو پکارتا ہے، اس کے دل کے اندر عقیدہ پختہ ہوتا ہے، اس کے دل کے اندر توحید کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، یہ اپنے عقیدے کو نہیں چھوڑتا. اگر بیماری آئے گی پھر بھی نہیں چھوڑے گا، اگر غربت آئے گی پھر بھی نہیں چھوڑے گا. یہ انسانوں کو اپنا حاجت روا نہیں بناتا، انسانوں کو اپنا مشکل کشا نہیں بناتا، انسانوں کو اپنا خدا نہیں بناتا. میرے دوستو رزق دینا یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ نے کسی انسان کے اندر نہیں رکھی. اولاد دینا یہ اللہ کی صفت ہے، کسی انسان کے اندر نہیں رکھی. اگر کسی کی مشکل کو حل کرنا یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ نے کسی انسان کے اندر نہیں رکھی. کائنات کے سارے انبیاء کو دیکھ لے، کائنات کے سارے اولیاء کو دیکھ لے، تمام انبیاء کا عقیدہ، تمام انبیاء کی دعوت، تمام انبیاء کا پیغام یہی ملے گا. کائنات کے اندر اللہ نے 1,24,000 انبیاء کو بھیجے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء آتے رہے، اپنے وقت پہ آتے تھے. اللہ نے شریعت بھی دی تھی، اللہ نے انہیں علم بھی دیا تھا، اللہ نے انہیں دین بھی دیا تھا. اب کلمہ کے 2 حصے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پہلی کے اندر اللہ کی توحید کا بیان، دوسرے حصے کے اندر نبی علیہ السلام کی رسالت کا بیان. اب تمام انبیاء کے کلمے کی دعوت آپ کو ایک ملے گی، دوسرا حصہ بدلتا رہا لیکن اللہ نے اس پہلے حصے کو نہیں بدلا. حضرت آدم کے کلمے کو لے لیجئے، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ. اللہ نے سارے انبیاء کے دوسرے کلمے کو تو بدلتے لی لیکن جو پہلا جز تھا اس کو بدلا نہیں گیا. حضرت آدم کی دعوت کو دیکھیے، لا الہ الا اللہ ملے گا. حضرت نوح کی دعوت کو دیکھیے، لا الہ الا اللہ ملے گا. حضرت عیسیٰ کی دعوت کو دیکھیے، حضرت ابراہیم کی دعوت کو دیکھیے، حضرت موسیٰ کی دعوت کو دیکھیے، تمام انبیاء کی صحیفوں کو دیکھیے، تمام انبیاء کی دعوت کو دیکھیے، لا الہ الا اللہ کا جز مشترک ملے گا. یعنی حضرت آدم کی تعلیمات بھی یہ تھی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. حضرت نوح کی تعلیمات بھی یہ تھی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. حضرت ابراہیم کی تعلیمات بھی یہ تھی اللہ کے علاوہ کوئی معبود
معبود نہیں۔ حضرت نوح کی تعلیمات بھی یہ تھی، اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی خدا ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا ہو ہی نہیں سکتا۔ فرمایا لا الہ الا اللہ، الہ کی نفی کر دی۔ کائنات کے اندر اگر تم انسانوں کو الہ بناؤ گے، اللہ نے اس کی بھی نفی کر دی۔ کائنات کے اندر کسی نے پہاڑوں کو الہ بنایا، اللہ نے اس کی نفی کر دی۔ کائنات کے اندر کسی نے درختوں کو خدا بنایا، اللہ نے اس کی نفی کر دی۔ فرمایا لا الہ الا اللہ، کائنات کے سارے خداؤں کے اوپر یہ لا کی تلوار یوں چلی کہ ساری کائنات کے اندر کوئی جتنی بھی خدائی کا دعویٰ کرتا رہے، لا الہ الا اللہ، فرمایا کوئی خدا نہیں، صرف اللہ خدا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اللہ نے تمام انبیاء کو بھیجا، سب کی دعوت کا مشترک جو پہلو تھا وہ یہ توحید تھا، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ ہر نبی کی شریعت کے دوسرے حکم بدلتے رہے، دوسری چیزیں بدلتی رہیں، لیکن یہ اتنا اہم مسئلہ تھا، اتنا پختہ ایمان والا مسئلہ تھا کہ بنیاد تھی کہ ہر نبی کی دعوت یہی نکلی، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ الہ کا مطلب ہم نے صرف یہ سمجھا جب ضرورت پیش آئے اللہ کو پکار لو، اللہ کے سامنے گڑ گڑا رو، پھر جب ضرورت پوری ہو جائے پھر اپنے من کے مطابق، خواہشات کے مطابق چلو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ الہ کا صرف اتنا سا مطلب ہم نے سمجھا، ہم نے سمجھا کہ صرف ہم نے عبادت اللہ کی کرنی ہے اور الہ کا مطلب کوئی نہیں۔ لوگوں اس بات کو ذہن میں بٹھا لو، الہ کا مطلب صرف یہ نہیں کہ ہم نماز صرف اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، یہ الہ کا مفہوم پورا ہو گیا، الہ کا وہ مقصد پورا ہو گیا۔ نانا، جب ہم نے اقرار کر دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اے اللہ تیرے علاوہ الہ کوئی نہیں، اس کا مطلب یہ ہے ہم اپنے دل سے اس بات کو مانتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، اللہ کے سوا کوئی رازق نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے سوا کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی رزق دینے والا نہیں۔ کائنات کے اندر اللہ رب العزت کے سوا کوئی انسان کے لیے معبود ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے تمام تر یہ اپنی صفات کو بیان کر دیا، تمام تر صفات کو کھول کے بیان کر دیا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے، لوگوں